منہاج المسلم درس نمبر 114 الفصل الاول فی الجہاد۔ دیکھیں حضرات محترم، باب خامس میں ہم نے بتایا تھا پہلے بھی کہ معاملات شروع ہونے والے ہیں، تو حضرت مصنف صاحب جو ہے نا وہ یہاں سے جہاد کے متعلق وضاحت کر رہے آپ کے سامنے۔ یہاں پر 11 باتیں ہم نے جہاد کے متعلق بتانی ہیں، تو اس کو آپ اچھی طرح سے سن لے۔ جہاد کا حکم، جہاد کی قسم، اس میں کیا حکمت ہے، سب آپ سنیں گے ابھی۔ حکم الجہاد الخاص الذي هو قتال الكفار والمحاربین فرض کفایہ۔ جہاد وہ جہاد جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کافر سے لڑتے ہیں، حربی کافروں سے جنگ ہوتی ہیں، یہ جو ہے فرض کفایہ ہے دوسرے لوگوں پر یا ادھر ادھر کے جو لوگ دور والے۔ اور اس صورت میں فرض کفایہ ہے نا کہ جب ایسے لوگ ہو جو جہاد کر رہے ہو اور کافروں کو روک رہے ہو، تو دوسرے جو لوگ اگر وہ شرکت نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جس یہاں پر دیکھ اس آیت میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة، سب جو ہے ایک جگہ نہیں جاتے جہاد کے لیے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ کچھ لوگ جو ہے تنذیر، تبلیغ، دعوت، ارشاد، اصلاح، تزکیہ نفس اور تدریس کا کام کرے، علم سکھانے وغیرہ کے بہت سارے اور کام ہے دنیا میں، سیاست ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے کچھ لوگ کریں گے اور کچھ جو ہے مجاہدین بنیں گے۔ منع سب محاذوں کو سنبھالنا ہوتے، صرف ایک محاذ پر تو سب کو اکٹھا نہیں ہونے پڑتا نا۔ ہاں جب مکمل طور پر ہی جہاد شروع ہو جائے ہر طرف سے، تو وہاں کے جو لوگ نہ وہ تو سب اس کے لیے کھڑے ہو جائے۔ غیر ان یتعین علی من عینہ الامام فیصبح فرض عین فی حقہ، ہاں جس کو امام بولے کہ آپ نے بھی شرکت کرنی ہے، جو امام ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، تو ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں بولا جائے کہ جہاد کے لیے نکلو اس ملک کے اعتبار سے، تو پھر وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اور جس علاقے میں جہاد ہو رہا ہوا پر تو پھر سب نے شرکت کرنی ہے۔ اب جہاد کی قسمیں دیکھیں، ایک تو جہاد کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں جو کہ کیا ہے، جنگ ہے، لڑنا ہے، لڑائی ہے۔ یہ جو لڑائی ہوتی ہیں یہ آپ ہاتھ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے، واللسان، زبان کے ذریعے سے ان کے خلاف کریں گے، اور دل سے تو ویسے بھی ان کے خلاف ہوں گے کہ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، حدیث ہے، مال، نفس، زبان سب استعمال کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جہاد کی قسم ہے جہاد الفساق، فاسقوں کے خلاف لڑنا۔ کیا معنی؟ کہ جو فاسق فاجر ہوتے ہیں، ماحول خراب کرتے ہیں، لوگوں کو خراب کرتے ہیں، بچوں کو خراب کرتے ہیں، خواتین کو خراب کرتے ہیں، مردوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، عریانی پھیلاتے ہیں، غلط کام، شریعت کے خلاف کام پھیلاتے ہیں، جو کچھ بھی ہو ان کے خلاف لڑنا بھی جہاد ہے۔ وہ کس طرح سے کہ جب بھی غلط کام دیکھا جائے اسے پہلے زبردستی روکا جائے، ورنہ پھر زبان سے اس کے لیے آگے اقدام کرے، ورنہ دل سے تو ماننا ہی ضروری ہے۔ نمبر 3 جہاد الشیطان، شیطان کے خلاف لڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِدَفْعِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ وَتَرْكِ مَا يُزَيِّنُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، شیطان جو ہمارے دلوں میں شک ڈالتا ہے، شکوک ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، ہمارے لیے غلط کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اس کو چھوڑ دے، تو یہ شیطان کے خلاف جنگ ہوئی۔ جیسے ہے قرآن کریم میں کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو، کھلا دشمن ہے۔ نمبر 4 جہاد النفس، نفس کے خلاف لڑنے کا کیا مقصد ہے؟ نفس چاہتا ہے کہ وہ کام کرے جو نفس کو اچھے لگے، چاہے اللہ کو اچھے لگے یا نہ لگے، اس سے کوئی سروکار نہیں اس کو، تو اس سے وہ کام کروانے ہیں جو اللہ کو اچھے لگے اور اس کو اچھے نہ لگے، اور وہ کام چھڑوانے ہیں جو نفس کو تو اچھے لگے لیکن اللہ و رسول کو اچھے نہ لگے، تو یہ ہے جہاد۔ اور نفس کے خلاف جو لڑنا ہے نا، وہ اس اعتبار سے عظیم جہاد ہے کہ اس میں جو ہے انسان 24 گھنٹے زندگی کے آخر تک جو ہے
آخری لمحات تک جو ہے لڑنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف جو ہے ہمیشہ چوکنا رہنا پڑتا ہے، ہمیشہ بیدار رہنا پڑتا ہے کہ کسی طرح سے غلطی نہ ہو جائے زبان سے، دوسرے اعضاء سے، تو اس کے لیے بیدار رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس کو جہاد اکبر، جہاد اعظم کہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس نفس کے خلاف آپ لڑنے کا یہ مقصد لے کہ نمازیں پڑھے، کچھ نفل پڑھے اور پھر جو کچھ بھی کرو آگے پھرتے رہو اور پھر بولتے رہو کہ یہ جہاد اعظم ہے، اور جو کافروں کے خلاف لڑنا ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ یہ مطلب نہیں اس کا۔ جہاد کی حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت اس میں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، نا یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں دشمن کی شرارت کو ختم کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس، عزت، مال اور ناموس اور اسلام اور دین کی حفاظت ہوتی ہے نا، اور اپنے حق کو لینا پڑتا ہے، عدل کو قائم کرنا پڑتا ہے، تعمیم الخیر و نشر الفضیلہ، خیر پلانا پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، شرک کی جڑ کو کاٹ دو۔ دوسرا مادہ سنو، فی فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت۔ جہاد کی فضیلت یہاں پر حضرت مصنف سے صرف آپ کی اشارات دینا چاہتے ہیں، اس کے متعلق تو بہت سی آیات حدیث شریفہ وارد ہے، اور زیادہ جو ہے فضائل جہاد کے جو ہے قرآن کریم میں آئے ہیں، احکام جہاد کے زیادہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اہم احکام جو ہے نا جہاد کے احکام ہے، میراث کے احکام ہے، نماز، زکوٰۃ، تو اسی بھی ارکان عظیمہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جہاد اور کیا ہے، میراث ہے، سیاست ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن کریم کہتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے سودا کیا ہے مسلمانوں سے کہ وہ نفس، جان، مال وغیرہ کو چھڑکا دیں گے، اللہ کے راستے میں چھڑک دیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ جنت دیں گے، لڑنا پڑے گا۔ اور یہ بات جو ہے صرف یہاں پر قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ جہاد کی بات توریت میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی تھی، اور جو اس طرح کے وعدے کو پوری کر دے گا نا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے فوز عظیم ہے، بڑی کامرانی، کامیابی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ایسا ہے کہ مسلمان ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنے کافروں کے خلاف، اور یہ عظیم تجارت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی تجارت بتاؤں تم لوگ کو جو تم کو کیا کرے، کامیاب کرے، اور یہی ہے کہ نفس، مال، جان وغیرہ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، اس سے تمہارے گناہ سب معاف ہو جائیں گے اور جنتوں میں داخل کر دیں گے، بہترین قسم کے ٹھکانے دیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ہے، اور جو شہید ہو جائے گا پھر وہ مرا ہوا نہیں کہلائے گا، زندہ کہلائے گا، اللہ اس کا نام زندہ رکھے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سے جب پوچھا کہ کیا افضل الناس کون ہے لوگوں میں افضل، فرمایا کہ مسلمان مجاہد جو نفس، مال، جان وغیرہ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ دوسرا وہ شخص جب فتنوں کا دور ہو تو اس میں کیا کرے، الگ ہو جائے، تنہائی اختیار کرے، اور جو آدمی مجاہد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کو پتہ بھی اس کو روزہ دار کا ثواب ملتا ہے، تہجد گزار کا ثواب ملتا ہے، جب وہ وفات ہو جائے گا پر جنت میں جائے گا، اگر واپس آئے گا تو غنیمت اور ثواب کما کر آئے گا۔ ایک شخص نے پیغمبر علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتاؤ جو جہاد کے برابر ہو، فرمایا ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا آپ کو یہ طاقت ہے کہ جب مجاہد نکل جائے تم مسجد میں داخل ہو جاؤ، تہجد پڑھتے رہو، نوافل دن رات پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، کیا کر سکے گا؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ پھر فرمایا کہ مجاہد کو جو بھی درد، زخم لگ جاتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے قیامت کے دن وہ زخم جو ہے، جو خون ہے، وہ تو رنگ خون والا ہوگا لیکن اس سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹے گی، اور جو انسان جہاد کا شوق نہ رکھے اور مر جائے، وَمَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ النِّفَاقِ، اس کے دل میں نفاق کی کدورت ہوگی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ میں تو ہر غزوے میں چلے جاتا، لیکن کچھ مسائل کی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں، مدینہ میں رہ جاتا ہوں، اور 27 غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی۔ دیکھیں، اور جس قدم کو جہاد میں گرد و غبار پڑ جائے جس بدن کو، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ دیکھ، تیسرا مسئلہ ہے یہاں پر حضرات محترم رباط کا مقصد کیا ہے؟ جیوش اسلامیہ، لشکر، فوج وغیرہ، آرمی کی
ٹریننگ کرنا، حفاظت کرنا وغیرہ، جو خطرات ہوتے ہیں جن حدود اور باؤنڈریز سے دشمن کے داخل ہونے کا امکان ہوتا ہے وہاں پر پہرا دینا، وہاں پر رات دن گزارنا، یہ بھی کیا ہے ثواب کا کام ہے، جہاد کا کام ہے۔